تمام پاکستانیوں کو کہ ہمارا عزم اور ہمارے ارادے پختہ ہیں اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی منزل تک یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، اس پہ کوئی شک نہیں۔ وہ جو بزدلانہ قاتلانہ حملہ تھا وہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیلا گیا، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ جن کے ناپاک عزائم تھے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شہادت بھی ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی بشمول چیئرمین اس تحریک میں ان کا خون بھی شامل ہو گیا۔ انشاءاللہ ریجنل پریزیڈنٹ اینڈ ریجنل سیکرٹری اور ان کی پوری جو تنظیم کے صدور ہیں، ابھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کل 1 بجے سب سے درخواست ہے کہ وہیں جہاں فائرنگ ہوئی تھی وہاں ہم سب جمع ہوں گے اور وہیں اپنا پیغام دیں گے۔ مغفرت کی دعا سے آغاز کیا جائے گا کارروائی کا، اور اس شہید کو پرسہ دیا جائے گا اور اس کے خاندان سے اظہار یکجہتی کی جائے گی، جو کہ آ کے شوکت خانم ہاسپٹل میں خان صاحب سے مل بھی چکا ہے، اور پارٹی نے ان کی مکمل کفالت کا ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس دعا کے ساتھ قافلے کا آغاز ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا۔ احمد چٹھا بھی موجود ہوں۔ ہمارے وہاں کے احمد چٹھا صاحب جو خود وہاں زخمی ہوئے، ان کی میں ہمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، ہم نے لاکھ منع کیا کہ ابھی آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ابھی آئیں، ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں اور آپ پرہیز کیجئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں خود جہاں زخمی ہوا تھا وہیں پہنچوں گا اور میری موجودگی ایک پیغام ہوگا، میری موجودگی ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اب عمران خان صاحب سے جو وابستہ ہیں، ان کے نظریے سے جو منسلک ہیں، حقیقی آزادی کے خواب کی جو تعبیر چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یا پاکستان کے شہری ہیں، وزیر آباد کے شہری ہیں، کہ وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کے لیے خان کو خراج تحسین، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل وہ وزیر آباد پہنچے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا، یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے، یہ حالات، زمینی حالات جو ہیں اس کا تعین کریں گے۔ آج کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایک دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کا آج ایک بیان پڑھا، جس میں انہوں نے وزیر آباد کے واقعے کو ایک ڈرامہ کہا۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو یقیناً یہ ڈرامہ لگتا ہوگا، لیکن معظم کی والدہ سے پوچھیں، اس کی اہلیہ سے پوچھیں، اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے۔ ان 11 سے 14 زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کنبوں سے پوچھیں
ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالآخر انصاف وہیں سے ملے گا. یہاں کے جو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے تو ہم اتنے پر امید نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا. اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر، ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں. آج میں کل فیصل آباد میں تھا، اور فیصل آباد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں ان کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا، اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے، اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے. شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کر کے کر لیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کا لانگ کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ پرسوں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کل ہے، ذرا اس کی کسی بھائی جان جب ان نے کل کہا تھا تو وہ کل پرسوں ہی ہو جائے گا نا بھائی جان. شاہ صاحب یہ بتا دیں، شاہ صاحب یہ بتا دیں آپ کا جو لانگ مارچ ہے، شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کا. یار میں سوال دے دوں، جواب دے دوں. بھائی جان کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا، اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا. کنفیوژن کوئی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی نکال لیجئے. کل ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا، اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 بجے ہوگا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے لیکن FIR درج نہیں ہوتی، تو یہ جو سول سپریمیسی آپ کا جو لانگ مارچ ہے، کیا آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سول سپریمیسی چاہتے ہیں کہ الیکشن آنے کے بعد آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تو پھر فیصلے آپ کے پاس ہی ہوں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یہ کلیئر کر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی، وہ آل انکمپنسنگ ہے. حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے، حقیقی آزادی ایک سوچ ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں رول آف لا آ جاتا ہے، اس میں قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے، اس میں سول سپریمیسی آ جاتی ہے، اس میں قانون اور آئین کی پاسداری آ جاتی ہے، اس میں انصاف کے حصول کی جستجو آ جاتی ہے. تو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر FIR درج کی جائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو FIR درج کی جا رہی ہے کیا وہ ہماری منشا کے مطابق ہے یا کوئی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا فرمائشی قسم کی FIR ہے. Under Section 154 of the CRPC,
یہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور اپسو فیکٹو وربیٹم پولیس آفیسر جو ہے ایس ایچ او متعلقہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے. وہ صحیح ہے, اس سے وہ اتفاق کرتا ہے, وہ نہیں کرتا, وہ اگلی سٹیج ہے. تفتیش اس کا تعین کرے گی کہ وہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں. لیکن ایف آئی آر کے درج کرنے میں آپ کوئی لے تو لال نہیں کر سکتے. اور ستم ظریفی یہی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ لے تو لال ہوتی رہی ہے, اور ہماری جو وہاں کی پولیس ہے اور ہمارے جو آئی جی صاحب جو ہیں جنہوں نے اب مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے, وہ نہ کابینہ کو مطمئن کر سکے اور نہ عوام کو مطمئن کر سکے اور نہ قانون کی پاسداری کر سکے. ان کی قانونی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام دکھائی دیے. آپ جو ہے کل دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور ان پہ حملہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے سیکورٹی اداروں پہ. اب کل کس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں لانگ مارچ؟ کیا سیکورٹی بڑھا رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے, سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سب افسران کی ہے جس کا فرض بنتا ہے ہر شہری کو تحفظ دینا. وہاں تو صرف لیڈرشپ تو نہیں ہے, وہاں تو پاکستان کے شہری ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے, مختلف گھرانوں سے ہوں گے, مختلف طبقات سے ہوں گے. ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا متعلقہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ جس جس ضلع سے یہ قافلہ گزرے گا انہوں نے اس کو معقول سیکیورٹی شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو, پنجاب کے شہریوں کو انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ایک منٹ بیٹا. دیکھیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. سیکیورٹی تھی, بالکل تھی, لیکن سیکیورٹی جہاں دنیا میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ممالک ہیں, وہاں بھی سیکیورٹی کے باوجود حملے ہوئے ہیں. کیا امریکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی سے زیادہ کوئی سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں وہ وسعت ہے؟ کیا ان پہ حملے نہیں ہوتے؟ کیا اسیسینیشنز نہیں ہوئیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے بھائی جان. کیا جب بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا کارساز پہ اور پھر راول پنڈی میں, تو اس حکومت کی سیکیورٹی کا لیپس تھا نہیں تھا؟ یہ تو ایک بحث ہے نا, لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہاں کی مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. کوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی پریزنس جو ہے اس میں تو لوگ انہیں دیکھنے بھی آ جاتے ہیں, بڑا ان کے کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. یہ فرمائیے کل سے یا آن ورڈ جتنے بھی جب بھی اجلاس ہوگا, جلوس چلے گا, وہ خطاب ویڈیو لنک پہ کتنے بجے کریں گے؟ اور دوسرا کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی اتنی ہی تعداد میں لوگ آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ جہاں قافلے کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں وہ خود خطاب فرمائیں گے. اور کیونکہ وہ اس وقت چل پھر نہیں سکتے, اینڈ دا ریزنز آر آبویس, تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سکرینز لگیں گی اور لوگ ان کا خطاب سن سکیں گے. دیکھیے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب وزیر آباد نہیں سن رہا, وزیر آباد میں تو ہوگا. خان صاحب کا پیغام وزیر آباد کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی عوام کے لیے ہے, اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا اور ان کا پیغام کروڑوں لوگ سنیں گے, کروڑوں لوگ سنیں گے. جب میڈیا پر قدغنیں تھیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپیچز کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, تو پھر لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے,
सोशल मीडिया के ज़रिए उनका पैगाम लोगों तक पहुंचता है ना, तो वो इंशाअल्लाह उनका पैगाम तादाद, ये देखिए ये तहरीक जो है ना, तादाद इस पे मैं समझता हूं कि इसकी दोयम हैसियत है। मैं अर्ज़ करूं, जब आप एक नज़रिए पे चलते हैं ना, तादाद सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जंग बदर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यादत फरमा रहे थे तो 313 थे ना, तादाद तो बड़ी नहीं थी, सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था। कितनी तादाद थी, कौन जीता, तारीख किसको फातेह करार देती है? आज ये बात है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये आज डिफाइनिंग मोमेंट है। और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाक़तन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहां माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकंड, एक मिनट, आगे जो बैठे हुए जी, कल आपका बयान आया आईजी पुलिस से मुताल्लिक, उसके बाद पुलिस में थोड़ी सी नफरत आई, उन्होंने एक बयान भी, अपना वजारती बयान भी जारी किया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के हवाले से जो आपका बयान था, या आईजी के हवाले से, वो सिर्फ आईजी के हवाले से कि ओवरऑल पंजाब पुलिस के हवाले? जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को, और ख़ास तौर पे उन शहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है, और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज़्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इतलाह के लिए अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाई और उनके उस मौक़िफ़ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहबा तशरीफ फरमा है, वहां लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे, वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। जो PDM और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तो सादम की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी बसात ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रही हैं तो उसमें फिर तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। आपने शबर्टी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक FIR के बारे में सुनना चाह रही थी।
حقیقت یہ ہے، آپ اپنا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں، ایک سینٹیمنٹ اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چودھری پرویز راہی کو حکومت دے کر غلطی کی۔ آپ آئی جی کی جانب تو توپوں کا رخ کر رہے ہیں کہ کس نے روکا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چودھری پرویز راہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کردار مشکوک ہے، اور آدھے کارکنان پہ تو آپ نے آئی جی پہ الزام لگا دیا، دوسری جانب آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں؟ چودھری پرویز راہی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ، اور وہ کیوں نہیں ایف آئی آر درج کرانے میں رکاوٹ کر رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ عمران خان کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ہمیں ان پر شک کرنے کی ہمیں گنجائش دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی دفعہ منتخب حکومتیں بھی ہمارے اس نظام میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے بے بس دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں۔ سر وہ بچی بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک منٹ۔ رشید صاحب، آپ نے پہلے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اسلام آباد ہم ایک ہفتے میں پہنچ جائیں گے، لیکن آپ ایک ہفتے میں صرف وزیر آباد پہنچے، تو اب آپ دن بتا دیجیے کہ کتنے دن میں آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے لانگ مارچ کریں؟ میڈم، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اٹ ڈپینڈز آن دا گراؤنڈ سچویشن۔ ہم نے جب پلان کیا تھا، ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم لبرٹی سے بعد نماز جمعہ نکلیں گے اور داتا دربار تک رات کے 1 بج جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ استقبال فقید المثال تھے۔ اگر لوگ نہ ہوتے، استقبال نہ ہوتے، تو ہم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے اور کوئی دقت نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں نے اس پرجوش طریقے سے عمران خان کا، ان کے قافلے کا استقبال کیا کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور ہم اس کو بے بس ہو گئے۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، کچھ برادر ممالک نے بیک ڈور رابطے شروع کیے ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ تو بیک ڈور رابطے سر اس کا بھی جواب دیں دونوں کو، آپ بھی پوچھ لو ایک ہی دفعہ سر دونوں سوال پوچھ لیں۔ میں شاہ صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں، آپ کے دھرنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ جمہوری حکومت پیروں گھٹنوں پہ بیٹھ گئی، اور رئیس شریف صاحب کی مدد سے، نثار صاحب کی مدد سے اور شہباز شریف صاحب کی مدد سے مشرف صاحب بینیفیشری ٹھہرے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اس لانگ مارچ کے بینیفیشری تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی شکل میں ہم بینیفیشری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو، جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے، لاقانونیت سے رہائی ملے، آزادی ملے۔ ایک آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے شکر گزار ہوں ان انٹرنیشنل قائدین کا جو میرے علم میں ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ٹیلی فون کیے اور ان کے لیے دعا گو تھے۔ وہ ایک طویل لسٹ ہے، ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ میری بھی ہوئی، فار ایگزامپل کل رات میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور انہوں نے فون کر کے اپنی طرف سے، ترک حکومت کی طرف سے، صدر اردوغان کی طرف سے عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ ہم اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں، اور یہ بھی آفر کیا کہ ٹرکی حاضر ہے، اگر ان کو علاج کے لیے ٹرکی آنا ہے تو ہم ان کو پوری سہولتیں پرووائڈ کریں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، پر آپ کے اس جیسچر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے ورلڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے۔ جو کمپلیننٹ کہے گا اس کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اس کیس میں ملزم کا اعترافی بیان آ چکا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ایف آئی آر ہوگی اس کی کوئی قانونی وقت بھی ہوگی؟ اس اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ اس اعترافی بیان وہ طوطا مینا کی جو کہانی ہے، آپ یہ بتائیے، ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں، ابھی جو مریض ہیں وہ ہسپتال پہنچے ہی نہیں،
उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल रही है और ये साहब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कस्टडी में उनका बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो बयान नशर भी हो जाता है। उसके बाद बहुत से मनपसंद जो हैं साथी उनके ट्वीट्स भी आ जाते हैं। असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर भी कर देते हैं, दूसरा बयान भी आ जाता है। और जब उस थाने को मुअत्तल किया जाता है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये लैप्स है आपका, उसके बाद दूसरा बयान भी आ जाता है। उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है? दर हकीकत मैं समझता हूं उस बयान से, उस कन्फेशनल बयान से, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका साबित होता है। 7 दिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च में नहीं है, ना तो एक झंडा और ना ही कोई भी बंदा हमें काफी का नजर आया लॉन्ग मार्च में, ना परवेज लाई साहब खुद, ना मोरिस लाई के टेरर पे नहीं गए, आप सब वहीं पे भी, हम भी गए हुए थे। उसके बारे से बता दें, और सेकंड ये बता दें कि जब एक थाना मुअत्तल हो सकता है पहले बयान पे, तो दूसरा थाना फिर दूसरे बयान पे क्यों नहीं मुअत्तल होगा? क्या वो पंजाब के दूसरे बाहर था? मैं ऐसा कहता हूँ, देखिए जहाँ तक आप फिर चौधरी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को गुजरात में नहीं ऑफर किया कि मैं आपका मेज़बान होऊंगा? उनका घर है ना गुजरात, उनका ज़िला है गुजरात। क्या उन्हें ऑफर नहीं किया कि आप आइए हमारे पास ठहरे? उनके इल्म में था ना कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने दाखिल होना है, तो गुजरात में उन्होंने इस्तकबाल भी करना था और मेज़बानी भी करनी थी। तो ये मुझे इल्म है कि एक अंसर है जो ये रंग देना चाह रहा है, और ये एक जिसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक शगाफ बनाना चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि हम भी बंटे नहीं खेलते रहे। थैंक यू।